یہ بڑے اچھے اوصاف کا مالک تھا، رات دن عبادت میں مصروف رہنے والا. اس کے یہ اوصاف دیکھ کر مجھے اس سے بے اختیار عقیدت اور محبت ہو گئی، اور میں اس کی خدمت میں بہت زمانے تک تھا. جب اس کی بھی موت کا وقت قریب آیا، دیکھو کن کن لوگوں کو دفن کر رہے ہیں حضرت سلمان اپنی آنکھوں میں. جب اس کی بھی موت کا وقت آیا تو میں بہت ہی رنجیدہ افسردہ ہوا اور روتے ہوئے اس کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ میرے مرشد تھے، رہنمائی کرنے والے تھے، پادری تھے، ہمارے فادر تھے. اب میں کہاں جاؤں؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں کس سے تعلیم حاصل کروں؟ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا، بیٹا موصل میں ایک شخص رہتا ہے جو ہمارے ہی مشن پہ قائم و دائم ہے، ہمارے ہی مشن پہ قائم ہے. تم اس کے پاس چلے جانا، جب میں مر جاؤں گا تم اس کے پاس چلے جانا. چنانچہ جب یہ میرا مذہبی رہنما فوت ہو گیا تو میں تجہیز و تدفین سے فارغ ہو کر اس چرچ کو چھوڑا اور سیدھا موصل جو شام ہی کا ایک شہر ہے وہاں میں پہنچ گیا، اور وہاں گیا. اس شخص سے ملاقات کی جس کے متعلق میرے اس مرشد نے بتایا تھا. میں نے اپنا تعارف کرایا. تعارف کرانے کے بعد عرض کی کہ مجھے فلاں پادری نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، حاضر ہو کر مذہبی تعلیم حاصل کروں، اور انہوں نے آپ کے متعلق مجھے یہ بھی بتلایا تھا کہ وہ آپ ان کے مشن پر قائم ہیں، آپ ان کے مشن پر قائم ہیں. وہ میری باتوں سے بہت متاثر ہوا اور اپنے پاس رہنے کا اس نے مجھے بخوشی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم ہمارے پاس رہ سکتے ہو. میں نے اس پادری کو بھی بہت بہتر پایا اور بہت اچھا پایا. یہ بھی پہلے مذہبی رہنما کی طرح زاہد، عابد، متقی اور خدا ترس انسان تھا. ایک بات آپ دیکھیں کہ پادری جو اچھا ہے وہ ان کو اسی چرچ میں رہنے کا حکم نہیں دے رہا ہے، بلکہ اپنے ہی کسی دوست کی طرف رہنمائی کر رہا ہے. اور کیا کہہ رہا ہے؟ تم فلاں کے پاس جانا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرے مشن پر کام کر رہا ہے. یعنی جو چرچ میں دوسرے ٹائپ کے لوگ تھے وہ اس کے مشن پہ، بولو ہاں، یہ کچھ خاص قسم کے بندے تھے اللہ کے جو غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم و دائم تھے. گھٹالے والے نہیں تھے، یہ ہے نا. اسی لیے تو اس نے اس کی طرف احالہ کیا کہ تم وہاں چلے جانا، ادھر ادھر نہیں جانا، بلکہ اس بندے کے پاس جاؤ گے تم تو تمہیں یہ حق بات مل سکتی. ورنہ وہاں تو اور بھی ہیں عبادت خانے اور بھی چرچ تھے، لیکن اس نے خصوصیت کے ساتھ اسی کے پاس بھیجا. کیوں؟ اور کہا وہ میرے مشن پہ قائم ہے، اسی کے پاس جانا. اور حضرت سلمان نے بھی اطمینان کیا کہ انہوں نے مجھے یہ بھی بتلایا تھا کہ آپ ان کے مشن پر کام کر رہے ہیں. اس نے کہا ہاں میں کر رہا ہوں. تب کہا ٹھیک ہے میں تمہارے پاس آؤں. یعنی اس نے مرے ہوئے آدمی کا حوالہ دیا کہ آپ بھی اسی کے ایمان اور عقیدے پہ قائم و دائم ہیں. اس نے کہا ہاں میں اسی کے ایمان اور عقیدے پہ قائم ہوں. کہنے لگے میں نے وہ اس کو بھی بڑا ہی مذہبی رہنما، عابد، زاہد، متقی میں نے پایا اور بڑا ہی اللہ سے ڈرنے والا بندہ تھا. لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس کا بھی آخری وقت آ پہنچا اور وہ بھی مر گیا. وہ بھی مر گیا. اس کا بھی آخری وقت آ پہنچا اور میں افسردہ ہو کر کپاتے ہوئے ہونٹوں سے میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ جانتے ہیں کہ میں کس تلاش میں نکلا ہوں اپنے گھر سے. میں حق کا متلاشی ہوں. میں اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوں، اللہ کی صحیح دین کی تلاش میں ہوں. میں ناز و نعم کی زندگی کو چھوڑ کر، میں نے پھولوں کی سیج کو چھوڑ کر یہ کانٹوں کی وادیوں کو کیوں اختیار کیا ہے؟ میں نے اس میں کیوں قدم رکھا ہے؟ آپ جانتے ہیں حضور. اب آپ کا آخری وقت ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں کدھر جاؤں اور کہاں کا رخ کروں اور کسے اپنا رہنما اور رہبر سمجھوں اور کس سے یہ مذہبی تعلیم حاصل کروں؟ اس نے میری معصومانہ حالت کو دیکھ کر کپکپاتے ہوئے ہونٹوں اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے ارشاد فرمایا کہ بیٹا نصیباً نامی بستی ہے، نصیباً نامی بستی ہے، وہاں بستی میں فلاں آدمی ہے جو میرا دوست ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ ہمارے مشن پر قائم ہے. دیکھیں یہ بھی وہی نصیحت کر رہا، یہ بھی وہ ہمارے مشن پر قائم ہے، اسے میرا سلام کہنا اور بتلانا کہ میں نے تمہیں اس کے پاس بھیجا ہے. خصوصی لوگ ہیں یہ اس دور کے میں سمجھتا ہوں وہابی رہے ہوں گے. ہاں اکیلے اکیلے بستیوں میں بیچارے اپنے اپنے لوگوں کے. اب آپ یہاں ہیں، آپ کہیں بھی کراچی میں ہمیں کوئی نام بتلائیں کہ
रब्बानी साहब जो आपके दीन की तरह जैसे आप यहाँ तबलीग कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं, कराची में बतलाएं कि कोई ऐसा बंदा हो तो मैं किसका नाम बताऊं? मैं कहूंगा आप वहाँ कराची जाना, प्रोफेसर अब्दुल्ला नासिर रहमानी हफिज़हुल्लाह वहाँ के कराची के रहने वाले हैं, आप उनसे जाके मिलना। वो जिस दीन का प्रचार कर रहे हैं, जिस दीन की तबलीग कर रहे हैं, उसी दीन और उसी फिक्र पर बंदे नाचीज भी है। मैं मर गया, अब जाएंगे तो उनसे कहेंगे मैं मेराज रब्बानी ने आपके बारे में ऐसी ऐसी बात कही है प्रोफेसर साहब, तो वो कहेंगे हाँ सही, खलास तो आपको एक्सेप्ट कर लें। वरना कराची में तो बहुत सारे लोग है कि नहीं। बॉम्बे आप गए, आपने बॉम्बे में पूछा बॉम्बे में कोई बता, मैंने कहा वहाँ के अमीर हैं मौलाना अब्दुल सलाम साहब सलफी, आप उनके पास जाएं, उनसे मिले, मौलाना अब्दुल हक साहब सलफी उनके पास जाएं मिले। ये वो लोग, तो ये तज़किये की बात होती है, इसी को कहते हैं तौसिया और तज़किया। पहले जमाने में लिखावट नहीं होती थी, जुबान से ही एक दूसरे को समझा जाता था, तो इस तरह से वहां तज़किया दिया जाता था। चुनांचे कहते हैं कि नसीब वो भी, जब उसे भी मैं लहद में उतार दिया और उसे कफना दफना दिया, तो मैं सीधा नसीबन बस्ती में गया और उसी मजहबी रहनुमा के पास पहुंच गया जो उस बस्ती में रहता था। मैंने अपना तारुफ कराया और तारुफ कराने के बाद मैंने अपने साबिका मजहबी रहनुमा का उनसे सलाम पेश किया और यह भी पैगाम दिया कि उन्होंने मुझे आपकी खिदमत में भेजा है कि मैं मजहबी तालीम हासिल करने का मुतमन्नी हूँ और कामिल और मुकम्मल उस्ताद की तलाश में मैं आपके पास पहुंचा हूँ। उसने मेरी बातें सुनकर बड़ी खुशी का और मसरत का इजहार फरमाया और हुसूल इल्म के लिए अपने पास रहने की इजाजत भी दे दी। चुनांचे ये बंदा भी पहले दोनों की तरह बड़ा ही आबिद और बड़ा ही जाहिद और बड़ा ही मुत्तकी और बड़ा ही खुदा तरस इंसान था, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसे भी मौत ने ज्यादा मोहलत न दी और वो भी मौत के करीब हो गया। ये कितने हुए? ये तीसरा हुआ ना, चौथा हुआ ये। उसे भी मौत ने मोहलत न दी। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो मैंने अफसुर्दगी के आलम में उनके सरहाने बैठकर अर्ज की कि हजरत आप मेरी तमन्ना को जानते हैं, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? अपने दर्द का हाल किसे सुनाऊं, किसे रहनुमा बनाऊं और किसे, अब कौन मेरे जख्मों पर मरहम लगाएगा? उसने मेरी कैफियत देखकर बड़े ही प्यार और बड़े ही मुशफ़िक़ाना अंदाज में कहा, बेटा अमूरियह नाम की एक बस्ती है, उस बस्ती में फला आदमी के पास जाओ, वो मेरा दोस्त है और वो हमारे मिशन पर कायम है। ये देखें, हर एक वही हवाला दे रहा है। पहले वाले ने भी कहा फला जगह जाओ हमारे मिशन पे कायम है, दूसरे वाले ने भी कहा फला जगह जाओ हमारे मिशन पे कायम है, तीसरे वाले ने कहा फला जगह जाओ वो भी हमारे मिशन पे कायम है, ये चौथा वाला भी कह रहा फला जगह जाओ हमारे मिशन पे कायम। कहते हैं कि तजहीज़ और तदफीन से फारिग होकर मैं उसके पास चला गया और वहां मैंने अपना तारुफ कराया। तारुफ कराने के बाद साबिका मजहबी रहनुमा का पैगाम उसे सुनाया तो उसने मुझे अपने पास रहने की इजाजत दे दी। तालीम के साथ साथ यहाँ मुझे कारोबार के मौके भी मैसर आए और मैं कारोबार भी करने लगा और कारोबार में भी बड़ी बरकत हुई, जिससे बहुत सी गायें और बकरियां मेरे पास जमा हो। लेकिन कुदरत का करना ऐसा हुआ कि उन्हें भी ज्यादा मोहलत न मिली और मौत ने उन्हें भी आके घेरा। मौत ने उन्हें भी आके घेरा और उनका भी वक्त करीब आया तो मैंने हस्बे मामूल उनसे भी अर्ज की कि हजरत अब मेरे लिए क्या हुक्म है, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? उसने मुझे ये बात बतलाई और कहने लगा कि बेटा सुनो। उसने क्या बात बतलाई? उसने कहा बेटा अल्लाह की कसम जमीन पर, सुनो गौर से सुनना जरा इस बात को, उस पादरी की नसीहत को, कि बेटा अल्लाह की कसम रूए जमीन पर अब कोई ऐसा आदमी बाकी नहीं रहा जो हमारे मिशन पर कायम दायम। ये वो खालिस लोग थे जो दीने ईसा अलैहिस्सलाम के दीन पर चर्चों में बैठे रहते थे। क्या करते इस तरह से अपनी दावत और तबलीग, वरना ईसाई तो बहुत थे, ईसाई बोलो, लेकिन ये खालिस मजहबी लोग थे। अब उसने कहा अब रूए जमीन पर कोई ऐसा बाकी नहीं जो हमारे मिशन पे कायम हो। लेकिन सरजमीन अरब में, अब देखो यहां राज फाश कर रहा है वो, सरजमीन अरब में एक नबी पैदा होने वाला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सरजमीन अरब में एक नबी मबूस होने वाला है जो दीन इब्राहिमी लेकर के आएगा, इब्राहिम का दीन लेके आएगा। फिर वो अपने वतन से एक ऐसे इलाके की तरफ हिजरत करेगा जहां स्याह काले सूखे पत्थरों के दरमियान खजूरों के बागात होंगे। काले सूखे पत्थरों के दरमियान खजूरों के
آج بھی مدینے کے اندر جاؤ، کالے کالے چھوٹے چھوٹے پتھر آپ کو مدینے سے باہر نکلتے ہی پوری نظر آئے گیا، کالے کالے پتھر وہاں ملیں گے چھوٹے چھوٹے۔ اس نے کہا وہاں وہ ہجرت کرے گا، سنو، اور اس کی چند ایک نشانیاں بھی میں تمہیں بتلائے دیتا ہوں۔ اس کی چند ایک نشانیاں ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ وہ ہدیہ تو لے گا لیکن صدقے کی چیز نہیں کھائے گا، ہدیہ قبول کرے گا، صدقے کی چیز نہیں کھائے گا، اور اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر آپ وہاں جانے کی طاقت رکھتے ہو تو میری نصیحت ہے، اگر آپ طاقت رکھتے ہیں عرب جانے کی تو میری نصیحت ہے کہ وہاں ضرور جائیں۔ اللہ اکبر، پادری کہہ رہا ہے وہاں ضرور جائیں اور ان سے ضرور ملیں، ان سے ضرور ملاقات کریں۔ اس مذہبی رہنما، چنانچہ کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی کہ اس مذہبی رہنما کے مرنے کے بعد بہت عرصے تک میں عموریہ بستی میں رہا، لیکن مجھے عرب جانے کا کوئی موقع نہیں ملا۔ اچانک ایک مرتبہ قبیلے بنو کلب کے عرب تاجر ملک شام میں آئے اور یہاں سے ان کا گزر ہوا، تو میں نے ان سے کہا کہ اگر تم مجھے بھی اپنے ساتھ عرب لے کے چلو تو میں اس صحبت کے عوض تمہارے ساتھ جو سفر میں کروں گا اس کے عوض میں یہ ساری بکریاں اور ساری گائیں میں تمہیں فری میں دے دوں۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہمیں یہ سودا منظور ہے، ہمیں یہ سودا منظور ہے۔ اب ذرا عربوں کا حال سنو۔ ہاں، کہتے ہیں کہ میں نے سارا مال ان کے حوالے کر دیا، سب لے لیا اس نے، بنو کلب کے لوگوں نے سارا مال ان سے ہتھیا لیا، لے لیا، اور کہتے ہیں انہوں نے مجھے اپنے ساتھ گھوڑے پر یا اونٹ پر جس پر بھی سوار کروا لیا اور چلے۔ جب ہم وادی القرا میں داخل ہوئے، یعنی مکہ پہنچے، جب ہم مکے کے وادی میں جب ہم پہنچے تو انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ دھوکہ کیا، اور مجھے ایک یہودی کے ہاتھوں بیچ دیا۔ ہاں، یہ کفالت چلتی ہے نا، یہ وہی ہے۔ یہ حرام کاری پہلے سے چل رہی تھی، کیا کہ 200 روپے دے دو چاہے جہاں کام کر، بیچ دیتے ہیں آپ کو، 200 ریال کی جو کرتے ہیں نا، یہ حرام ہی تو ہے، یہ حرام ہے۔ کفالت کو بیچ دیتے ہیں کہ چلو پھر، اور ان کو بیچ دیا، 200 ریال دو چاہے جہاں کام کرو، آزاد ہو تم۔ کیا ہو تم؟ آزاد ہو، بلکہ ان کو حرام کی پیسے دیتے رہو۔ انہوں نے بھی وہی کیا، دھوکہ کیا اور یہودی کے ہاتھوں اس کو بیچ دیا۔ سوچو، مال لیا تھا، پیسے لیے تھے، سارے گائے بکریاں سب ہضم کر کے، اور لا کے یہاں عرب میں بیچارہ بے زبان، اس کو فارسی نسل، اس کو زبان میں معلوم، سلمان فارسی، اب گونگا بہرا کسی کے حوالے کر دیا تو کیا کرے گا؟ کہتے ہیں بیچ دیا یہودی کے ہاتھوں۔ لیکن میرے بھائی، میرے عزیز، ایک بات بتلاؤں، ان سب میں مصلحتیں ہیں، یہ سب اللہ عز و جل کوئی نہ کوئی راستہ نکالتا ہے۔ مجھے مجبوراً ان یہودیوں کی غلامی میں رہنا پڑا، اور ایک عرصہ گزر گیا رہتے رہتے۔ کچھ زمانے، کچھ عرصے کے بعد بنو قریظہ میں سے اس یہودی کا جو میرا باس تھا یا جو میرا مالک تھا، اس یہودی کا چچا زاد بھائی بنو قریظہ سے ملنے کے لیے آیا۔ یہ بنو قریظہ کہاں تھے معلوم ہے آپ کو؟ یہ مدینے کے قریب میں بنو قریظہ والے رہتے تھے، قبیلہ تھا بنو قریظہ کا، وہاں وہ رہتے تھے۔ وہاں سے مکہ اپنے چچیرے بھائی سے ملنے کے لیے وہ آیا بنو قریظہ سے، تو اس نے مجھے دیکھا اور مجھے اس نے خرید لیا، تندرست توانا تھا میں، اس نے مجھے خرید لیا اور اپنے ساتھ یثرب لے کے چلا گیا۔ یثرب یہ مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے، ہجرت سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے مدینہ کا نام کیا تھا؟ یثرب، یثرب، اس کا نام یثرب تھا۔ پھر اللہ کے نبی نے اس کا نام بدل دیا اور اس کا نام طیبہ رکھا، کیونکہ یثرب ایک بیماری تھی، اللہ کے نبی نے کہا خلاص اس کو ختم کرو، ایک بیماری وہاں پڑتی تھی، تو اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو آئندہ اس مدینے میں نہ آئے، تو آج تک وہ بیماری مدینے میں آئی ہی نہیں، اللہ کے نبی کی دعاؤں کی برکت سے۔ اور اللہ کے نبی نے اس کا نام یثرب سے بدل کر کے کیا رکھا؟ طیبہ۔ اس کا کیا نام رکھا؟ طیبہ۔ اسی کو طیبہ، مدینہ طیبہ بھی کہا جاتا ہے۔
تو کہتے ہیں کہ یثرب پہلے سے وہاں یہودی آباد تھے اور انہیں بھی انتظار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے وہ لوگ پہلے سے وہاں آباد تھے، تو وہ لوگ آئے یہاں تو مجھے